اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ آج کی ہماری گفتگو رد عثمانیت پر ہے۔ اب تک اس عنوان سے 3 درس ہو چکا ہے اور آج چوتھا درس ہے۔ مدرسہ امام باقر میں ہوتا تھا، لیکن کچھ میری بیماری کی وجہ سے اور کچھ ادھر محرم کی وجہ سے درس نہیں ہو پایا۔ رد عثمانیت در حقیقت ایک کتاب جسے العثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے آج بھی موجود ہے۔ عمرو بن بحر ابو عثمان جاہز کی کتاب ہے۔ یہ کتاب العثمانیہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے خلاف لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ رد شیعیت میں اور تقویت عثمانیت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور جب سے لکھی گئی تب سے اس کے خلاف اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور جواب دینے والوں میں پیش خود اس کا ہم عصر جاہز کے ہم عصر ابو جعفر اسکافی سنی عالم معتزلی عالم تھے۔ انہوں نے نقض العثمانیہ کے نام سے اس کتاب کا جواب دیا۔ چونکہ اس کتاب میں بہت زہر اگلا گیا، اور خاص طور سے فضائل و معجزات امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے سابق الاسلام ہونے وغیرہ کی تردید کی گئی ہے، لہٰذا میرے خیال میں آیا کہ کیوں نہ بزرگوں کی تاکید کے بعد، آیت اللہ میر دامادی صاحب برابر کہتے رہتے ہیں کہ عقائد کے اوپر کام ہونا چاہیے، رد شبہات کے اوپر کام ہونا چاہیے، بلکہ مناظرے کی تعلیم اور اس کا مقابلہ کرنے کا اسلوب اور طرز سیکھنا سکھانا چاہیے، لیکن میں اس لائق نہیں ہوں، تو لہٰذا اس کتاب کو انتخاب کیا جو بظاہر پہلی کتاب ہے ہم شیعوں کے خلاف جو لکھی گئی ہے، اور وہ بھی معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ عمرو بن بحر 165 ہجری میں پیدا ہوا ہے، اور 11ویں امام کی شہادت کے کچھ دن پہلے یعنی 255 میں، یعنی جس سال امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس سال یہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ بہرحال یعنی اس نے کئی اماموں کا زمانہ دیکھا۔ 7ویں امام کے زمانے میں پیدا ہوا، اور پھر 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، یہاں تک کہ 12ویں امام کا زمانہ بھی پایا۔ لیکن اس کے باوجود یہیں بغداد اور سامرہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، مختلف جگہ سفر لوگ کرتے تھے، اس کی کوئی ملاقات معصومین سے ذکر نہیں ہوئی ہے۔ مر وہ گیا، مامون الرشید سے ملا ہے، اپنی کتاب بھی پیش کی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے دروس میں 3 درس میں گزر چکی ہے، لیکن چونکہ اس کی کتاب کے حوالے سے یہ گفتگو کرنی، لہذا اس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، جو آگے برادران دیکھیں گے ان کے لیے، کہ یہ شخص 5-6 اماموں کا زمانہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی امام سے ملاقات تاریخ میں ذکر نہیں ہوئی ہے، بلکہ امامت کے اوپر کتاب بھی لکھتا ہے اور مامون کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور اس سے پہلے مامون کے سامنے اس کی تعریف ہو چکی تھی کہ بہت بڑا ادیب ہے، اور تھا بھی ادیب، ماہر فن تھا، عربی ادب سے خوب واقف تھا۔ اس کی کتاب آج تک موجود ہے، کئی کتابیں، اگرچہ اس نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن 5-6 کتابیں موجود ہیں، جس میں سے ایک معروف کتاب البیان والتبیین یا التبیین کے عنوان سے، البیان والتبیین بہرحال مشہور کتاب ہے اس کی۔ تو یہ شخص مامون کے پاس پہنچتا ہے، اور جب
اپنی کتاب پیش کرتا ہے تو اس کتاب کو دیکھنے کے بعد مامون کہتا ہے، صفحات پلٹنے کے بعد کچھ حد تک پڑھنے کے بعد یا دوسری میٹنگ میں کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری کتاب ہے سوقی ملکی عامی خاصی، تمہاری کتاب بہت عمدہ ہے، بازاری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بادشاہوں کے لیے بھی یہ کتاب ہے، عوام کے لیے بھی ہے، خواص کے لیے بھی ہے۔ تو ادب میں بہت ماہر تھا، ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ آج بھی کتاب موجود ہے، بڑی تعریف عرب لوگ کرتے ہیں، عربی داں لوگ، اس البیان والتبیین، الارواح، المحاسن والازداد، الحیوان، اس طرح کی چند کتابیں اس کی موجود ہیں۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کئی حجت خدا کے زمانے میں یہ زندہ رہا، مگر کسی امام کے سلسلے میں نہیں ملتا ان کی تاریخ زندگی میں۔ بہت سے علماء حتیٰ دوسرے مذہب، عیسائی، یہودی، نصرانی، کتنے لوگ ملتے رہے اماموں سے اور مناظرہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی، لیکن اس کی زندگی میں نہیں ذکر ہوا کہ یہ کسی امام سے ملا۔ ہاں، اپنے امام سے ملا ہے، مامون عباسی اور اس جیسے لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے پہنچا ہے، لیکن معصوم اماموں سے نہیں ملتا، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے زمانے کے حجت خدا سے بیگانہ تھا، اپنے زمانے کے حجت خدا سے ہر دور میں۔ 7ویں امام کے زمانے میں پیدا ہوا، چلو بچپنا تھا، لیکن اس کے بعد جب جوان ہوا، 8ویں امام کا زمانہ آیا تو امام سے یہ نہیں ملا ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ شکل و صورت کے اعتبار سے بیان ہو چکا، بڑا بدصورت تھا۔ ایک عورت کسی مصور کے پاس گئی، اس سے اپنا مدعا بیان کیا، اس نے جواب دیا، پھر آئی جہاں یہ بیٹھا ہوا تھا، بلا کر کے لے کے گئی اور مصور کے پاس جا کر کے بیٹھا دیا اور اس سے کہا مثل ھذا، اور کہی کہ یہ چلی گئی۔ جب ظاہر عورت نے بلایا تھا، پہنچ گیا، اور جب وہ چلی گئی تب اس نے اس مصور سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اس نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ کہا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے شیطان کی تصویر بنوانی ہے تو تمہیں لے کر کے آئی۔ اتنا بدصورت تھا۔ تو بغض اہل بیت اور خاص طور سے بغض امیر المومنین صرف ایمان اور عقیدہ خراب نہیں کرتا بلکہ شکل و صورت بھی بگاڑ دیتا ہے۔ بہرحال یہ شخص اس بدصورتی کے باوجود آئینہ دیکھنے سے نہیں چوکتا تھا اور برابر آئینہ دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز اس سے کچھ ملنے والے پہنچے، علیہ السلام، ملنے والے پہنچے کہ ہم جاہز صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، علیکم السلام، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، غلام باہر نکلا، اس سے پوچھا کہ جاہز صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا کیا مطلب، ہم سمجھے نہیں۔ کہا وہ آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دعائے آئینہ، رویت آئینہ کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی خلقنی فاحسن صورتی، وہ اپنی بہترین صورت کو ذکر کر کے خدا کا شکر کر رہے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ غلام نے کہ وہ خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی صورت معلوم ہے کیسی ہے۔ بہرحال تو یہ سب اس کے حالات زندگی میں ذکر ہے، لیکن تعریف بھی ہمارے بعض بزرگوں نے اس کے ادب کی، عربی ادب سے آگاہی کی ہے، جیسے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نہج البلاغہ میں ایک فقرہ، اس وقت یاد نہیں خطبہ نمبر کون سا لکھا ہوا ہے اس کاغذ میں کہیں، اس خطبے کے بیان کے بعد جناب سید رضی خطبہ نمبر 32 کے، تو وہاں پہ اس خطبے کو امام کے بعض لوگوں نے معاویہ کی طرف نسبت دی ہے۔ اس سید رضی کی بات کہنے سے پہلے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی تو میں بیان کرتا چلوں۔ معاویہ صرف جاسوس نہیں چھوڑے ہوئے تھے ادھر ادھر قلمرو اسلامی میں جو مولا کی حکومت کے تحت تھے، بلکہ بعض لوگوں کو مشخص اور معین کر رکھا تھا کہ کوفہ جائیں، مولا جمعے کو جو خطبہ دیتے ہیں اس خطبے کو سنیں اور آ کر کے لفظ بلفظ مجھ سے نقل کریں، اور پھر اگلے خطبے میں وہ خود نماز جمعہ میں امام کے کلمات کو خطبے میں بیان کیا کرتا تھا۔ یعنی کبھی کبھی تبدیل یقیناً کرتا رہا ہوگا، یا اس زمانے میں اتنی جلدی تو کوئی لکھ نہیں سکتا تھا، ذہن میں حفظ کر کے لوگ جاتے تھے
اور اس سے بیان کرتے تھے، اور وہ وہاں جا کر کے خطبہ دیتا تھا۔ تو امام کے کلام کو جو بہترین فصاحت و بلاغت کے اوپر قائم تھا اس کے نقل کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کو، بہت زیادہ نہیں لیکن کافی حد تک، یا بہت سے خطبوں کو دوسروں کی طرف نسبت دی گئی، من جملہ اس کے معاویہ کی طرف۔ خطبہ نمبر 32 میں سید رضی نقل کرتے ہیں کہ بعض نادانوں نے اس خطبے کو امیر خبیث اور فقیر شام کی طرف نسبت دیا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا ہے، اس کی تردید ایک نقاد فن کی ہے، اور پھر جاہز کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ جاہز نے کیا کہا ہے خطبہ نمبر 32 کے بارے میں، وہ سنیے۔ پہلے کہتا ہے ھذا الکلام بکلام علی علیہ السلام اشبہ۔ یہ جو خطبہ ہے یہ کسی اور کی طرف، خاص طور سے جس میں متقین اور تقوی و پرہیزگاری کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، لوگوں کے ساتھ مل ویوہار کیسے رکھنا ہے، ان سب کے بارے میں جو بات ہے، یہ کلام امیر المومنین ہو سکتا ہے۔ ھذا الکلام بکلام علی علیہ السلام اشبہ۔ پھر اس کے بعد کچھ باتیں اور بھی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے کب معاویہ کو ایسا پایا کہ جو کلام میں اپنے راہبوں، عبادت گزاروں، متقی اور پرہیزگار کے لوگوں کے مسلک اور اسلوب کو اس نے اختیار کیا ہو۔ یعنی دلیل جاہز یہ ہے کہ اس بدبخت کے امکان ہی میں نہیں تھا کہ عابدین، زاہدین، متقی اور پرہیزگاروں کے سلسلے میں ایسے کلام کہہ سکے، بول سکے، اپنی زبان پہ جاری کر سکے۔ تو یہ پھر شبہ کیسے پیدا ہوا؟ شبہ کی وجہ میں نے جو ذکر کی، ہو سکتا ہے وہ ہو کہ امام کے کلام کو اس نے چوری کیا، سرقہ کیا، اور پھر اس کے بعد بیان کیا ہو۔ یہ بعید نہیں ہے۔ دوسرے تعریف کرنے والوں میں ہمارے بعض بزرگوں میں جو جاہز کی تعریف، پہلے اس کی تعریف سے پہلے ایک جملہ اپنے استاد کا میں نقل کروں، اس وقت باحیات ہیں، جعفر الہادی صاحب آیت اللہ ہیں، بزرگ شخصیت ہیں۔ انہوں نے نقل کیا تھا، ابھی مجھے ملا نہیں، فارسی میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ بدبخت جو کئی اماموں کا اس نے دور دیکھا ہے، اس قدر ہم شیعوں سے نفرت اور بیزاری کرتا تھا کہ ان کا فقرہ یہ تھا کہ از شین شیعہ ہم بدمی آیت۔ یہ ملعون یہ کہتا تھا شیعہ لفظ کے شین سے بھی مجھے نفرت ہے۔ جاہز ایسا تھا، ہمارے خلاف اپنے زمانے کے شیعوں کے، اس زمانے کی شیعوں سے یہ کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے شین شیعہ سے بھی نفرت اور بیزاری ہے، میں برا مانتا ہوں۔ بہرحال لیکن ہمارے علماء نے جو بعض تعریفی کلمات اس کے سلسلے میں نقل کیے ہیں، وہ اس لیے کہ واقعی یہ ادب اور فن میں تھا ماہر، اور بڑی مذمت بھی کی گئی ہے تعریف میں، جو لفظ میں پہلے وہ ذکر کرنا، خیر ابھی ملے گا تب اس کو بیان کروں گا۔ یہ شخص بہت متلون مزاج تھا، اس حد تک کہ اس نے نصارہ کی تقویت میں کتاب لکھی، پھر اس کے بعد زیدیوں کی تقویت میں کتاب لکھی، پھر اس کے بعد عثمانیوں کی تقویت میں کتاب لکھی، کبھی عباسیوں کی تقویت، کبھی زیدیوں کی تقویت، کبھی سنیوں کی جو معتزلی اور غیر معتزلی، خود تو مسلک کا معتزلی تھا، اس کے اوپر اس نے کتاب بھی لکھی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے جب العثمانیہ لکھا اور امام امیر المومنین علیہ السلام کے بے پناہ فضائل کا انکار کیا، تو مقابل میں جواب دینا اسی کے زمانے میں شروع ہوا۔ اس وقت یہ بغداد میں تھا، میں نے نام لیا آپ کے سامنے کہ ابو جعفر اسکافی یہ معتزلی تھے، اور 15 سال پہلے اس سے انتقال کیا ہے، ظاہراً 11ویں امام کے ابتدائے امامت میں ان کا انتقال ہوا ہے، یا وسط میں، بہرحال 11ویں امام کے زمانے میں تھے۔ جب یہ کتاب لکھا، انہوں نے تردید کی تو یہ بوکھلا گیا اور بازار میں پہنچا، جہاں بعض علماء بیٹھتے تھے وہاں پہ جا کر کے شور شرابہ اس نے شروع کیا، اور وہ اتفاق سے ابو جعفر اسکافی بھی وہاں موجود تھے، اپنے آپ کو چھپایا کہ کہیں یہ ہاتھ نہ اٹھا دے۔
اور اس کے بعد اس کی اتنی مذمت ہوئی، یعنی اس کتاب کے نقض عثمانیہ ابو جعفر معتزلی کے لکھنے کے بعد لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، ایک تو ادبی اعتبار سے بھی پڑھا، دوسرے جواب دے دیا گیا ہے، تو اس کی بہت تھو تھو ہوئی۔ نتیجے میں اس نے اسی کتاب کی خود نقض لکھی، اپنی ہی کتاب کی تردید کی، اور نقض العثمانیہ یا رد العثمانیہ کے اعتبار سے کے عنوان سے پھر اس نے کتاب لکھی۔ ایک خوبی ہمارے علماء نے جو نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی کتاب، اس زمانے میں اتنا زیادہ کتابیں نہیں تھیں، بہرحال کافی کتابیں تھیں، لیکن پھر بھی آج کی طرح سے آپ جائیں اپنی عمر ختم کر دیں گے، کتابیں ختم نہیں ہوگی مطالعے سے، لیکن اس زمانے میں اس کی حالات زندگی میں لکھا ہے مبرد نے، ابو العباس مبرد نے، انہ کان اذا وقع بیدہ کتاب، جب بھی کوئی کتاب اس کے ہاتھ لگتی تھی، یہ اس کی خوبی تھی، قرأہ من اولہ الی آخرہ، تو وہ اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھتا تھا۔ ہم آپ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں جائز سے تشبیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ اور بھی بزرگ ایسے تھے کہ جو کوئی بھی کتاب اول سے آخر تک، اور میں نے بھی 2-4 کتابیں اس طرح سے کی ہیں کہ اول سے آخر تک پڑھی ہیں۔ واقعاً یہ بہت بڑی بات ہے کہ اول سے آخر تک پوری کتاب جو ہے چاٹ جاتا تھا، یہ اس کی خوبیوں میں ذکر ہوا ہے۔ لیکن آگے یہ بھی کہا گیا ہے، محدث امی نے کہا ہے، کانا مائلا الی النسب والعثمانیہ، کہنے کو تو سنی تھا، معتزلی تھا، لیکن ناسبیت اور عثمانیت اس کے اندر بھری ہوئی تھی، مائل تھا۔ اور ہمارے دوسرے بزرگ عالم احمد ابن طاؤس، سید ابن طاؤس کے رشتہ داروں میں سے، جن کے بیٹے عبد الکریم تھے، انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اس لائق تو نہیں ہے کہ میں جواب دوں، لیکن کہیں دوسرے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، لہٰذا اس کتاب کا جواب دینا ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے جواب دیا ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا میرا خون کھول گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے کلمات اور اشعار کہے ہیں جاہز کی مذمت میں۔ وہ بزرگوار جو ادب، اخلاق، دعا، زیارت وغیرہ میں مشہور ہو، یعنی سید ابن طاؤس، انہوں نے بہت خطرناک الفاظ اس کے سلسلے میں استعمال کیے ہیں، باغض، ناصبیہ، اور سب بہت سی نہیں۔ بعض کلمات پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء جب مرحلے تبرہ میں آتے تھے، اس حصے میں آتے تھے، تو پھر وہ بچتے نہیں تھے، دوسرے لفظوں میں وہ چپ نہیں رہ سکتے تھے، نہ ان کا قلم جو رک سکتا تھا، نہ ان کی زبان۔ بیان کریں گے چونکہ آگے آنے والا، اس لیے سنیوں میں بڑا چرچا اس کا رہا ہے، بڑی مخالفت اس کی ہوئی ہے۔ علماء نے خود اس کے، ابن حجر عسقلانی معروف شخصیت سنیوں کی، کہتا ہے کانا من ائمۃ البدع، بدعت گزاروں کے اماموں میں سے تھا، یعنی بے پناہ اس نے بدعت کی ہے۔ جیسے ابو حنیفہ کے بارے میں کبھی ذکر کریں گے کہ 500 حدیثیں اس نے گڑھی ہیں، اور 400 مسائل شرعیہ میں رسول خدا کی صریح طور پر مخالفت کی ہے۔ 40-50 کچھ جو ہے ابرز یا نمایاں قسم کے ہیں، وہ کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو یہ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ جاہز بدعت گزاروں میں سے تھا، اور تعریفی کلمات جو اس کی کتاب کے سلسلے میں ذکر ہوئے ہیں، ان سب کو ذکر کرنے کے بعد ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، بہت توجہ، حاذہ واللہ صفت کتب الجاہز کلھا، یہ جو تعریفی کلمات ذکر ہوئے ہیں کہ اس کی کتاب بازاری بھی پڑھ کے سمجھ لے، بادشاہ بھی خوش ہو، عوام بھی اس کو پڑھیں، خواص بھی اس سے محظوظ ہوں، یہ جو ساری خصوصیتیں، تعریفیں ذکر ہوئی ہیں، یہ اس کی کتابوں میں پائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فسبحان من اضلہ علی علم، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے اس کو علم کے باوجود گمراہ بنایا ہے۔ یہ ساری کتابیں اس کی ایسی ہیں، تعریفی اعتبار سے بہت، ادب کے اعتبار سے بہت اچھی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ علم و دانش رکھنے کے باوجود گمراہ تھا، اور اس کی گمراہی آشکار ہے۔ یہ کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں اس کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں۔ اور ایک ابن حزم اندلسی کہتا ہے کان احد المجان الزلال غلب علیہ الحزل،
تینوں کلمات پہ توجہ کریں. مجان بے حیا و بے شرم آدمی کو کہا جاتا ہے. ذلال عباد کے وزن پہ بے پناہ گمراہ انسان کو کہا جاتا ہے. اور ہزل یعنی ہجو کبھی لہولاب کبھی تغزل، یہ سب اس کے اوپر غالب تھا. یعنی اس کے اشعار میں بھی اور کتاب میں بھی آپ کو ایسی ہی چیزیں ملیں گی. بہرحال اس کتاب کے حوالے سے آگے اور گفتگو ہوگی. اس عمر ابن بحر نام تھا. ابو عثمان جاہز کے عنوان سے مشہور تھا اور آج بھی جاہز مشہور ہے. اور حالات زندگی میں بتایا گیا کہ 90 سال کا ہو کر کے مرا. اور مرا بھی کیسے؟ کتابوں کا بنڈل یا پورا جو ہے وہ کیا بولیں گے کباٹ، ہاں جی، وہ پوری کتاب الماری ہی اس کے اوپر گر گئے، اسی میں دب کے مر گیا. بڈھا ہو چکا تھا اور اس طریقے سے مرا. یہ شخص میں نے بتایا کہ متلون مزاج تھا. جیسے لوگ جیسے حالات ہوتے تھے ویسے ہی. اس کی بعض تحریروں کے بعد پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے اتنا بڑا مولائی. حقیقت ہے. جیسے ابو الحسن مسعودی جس کی کتاب مروج الذہب ہے، اس کی ایک کتاب ہے اثبات الوصیت. اثبات الوصیت پڑھنے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شیعہ نہیں تھا، لیکن مروج الذہب پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شیعہ تھا. ایسے اور بھی میں ایک مرتبہ کسی درس میں ذکر کر چکا ہوں. جاہز کی کتابیں پڑھنے کے بعد رد العثمانیہ پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا حرام الدین انسان تھا. ہماری زبان میں بہت ہی بیکار، بہت ہی عجیب و غریب انسان تھا. اور کتنے الزامات تراش کر کے شیعوں پہ لگائے ہیں اسی کتاب میں. اور خاص طور سے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں بڑی جسارت کی. اور کتابیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے بہت اچھا تھا. تو میں نے بتایا کہ جیسا ہے اسی طریقے سے ابو الفرج اصفہانی، اس کی بھی 2 کتاب بہت معروف ہے. ایک الاغانی، دوسرے مقاتل الطالبین. الاغانی پڑھنے کے بعد آپ گالی دیں گے، گالی مطلب اس کو بہت برا بھلا کہیں گے. اس حد تک اس نے جسارت کی ہے. اور جناب سکینہ کے سلسلے میں جتنی باتیں نقل ہوئی ہیں وہ اسی اغانی ہی میں ہیں. اور مقاتل الطالبین پڑھنے کے بعد کہیں گے یہ بہترین پکا شیعہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ادب اور تاریخ سے وابستگی رکھتا تھا. ایسا بھی ہے کہ وہ جب بنی مروان غالب تھے تو ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد عباسیوں کی تعریف کی. اور اس طریقے سے ایسے لوگ گزرے ہیں. انہی میں سے ایک جاہز ہے کہ جو اپنے زمانے کی حجت خدا کو نہیں پہچانتا تھا. 3 درس ہو چکا ہے لیکن عبارت بہت کم پڑھی گئی ہے. آج ہم ایک ٹکڑے پہ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ میں 1-2 ورقہ پرنٹ کر کے آپ حضرات کو دوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس بھی رہے. یہ ابو الفرج اصفہانی نے الاغانی لکھی ہے، 22 جلد میں ہے. شعراء اور ان کے شعر و شاعری کے بارے میں ہے. دوسری ہے مقاتل الطالبین، یعنی کہاں کہاں ہاشمیوں کو سادات کو شہید کیا گیا ہے، کیسے شہید کیا گیا، یہ سب بحث کی ہے. 1 جلد میں بھی چھپی ہے، 2 جلد میں بھی چھپی ہے. ابو الفرج اصفہانی اور ابو الحسن مسعودی. ابو الحسن مسعودی کی 2 کتاب ہے، تو بہت کتاب ہیں اس کی، التنبیہ والاشراف اور یہی مروج الذہب اور اثبات الوصیہ. اثبات الوصیہ 1 جلد میں ضرور خریدے، بہت اہم. حضرت آدم سے سلسلہ وصیت جو شروع ہوا ہے تو اس نے امام زمان علیہ السلام تک یا اپنے زمانے کے جو بھی امام رہے وہاں تک یہ پہنچا ہے. اثبات الوصیہ جی ابو الحسن مسعودی کی. خیر، جاہز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اس نے جو زہر اگلا ہے اس کتاب میں تو چالاکی بھی کی ہے. وہ چالاکی یہ ہے، عنوان العثمانیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اعونک اللہم، پروردگارہ مدد تجھ سے ہے. نہ الحمدللہ رب العالمین ذکر ہوا ہے، نہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ذکر ہوا ہے، اور نہ اصحاب کے سلسلے میں کچھ کہا ہے. سیدھے بسم اللہ کے بعد عبارت پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ثم ان مخبرون عن مقالۃ العثمانیہ. میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ آپ لوگوں کو میں خبر دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تحریر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ عثمانی لوگ
عثمانی فکر رکھنے والے فرقہ عثمانیہ کے کیا کیا نظریات ہیں، کیا کیا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ اس کے ہیں، اپنے الفاظ ہیں، اپنی باتیں ہیں، بعض نظریات نقل کی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن دفاع کر رہا ہے عثمانیوں کا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم انا مخبرون، الحمدللہ غائب ہے، جبکہ روایت موجود ہے کل امر ذی بال لم یبدا بالحمد للہ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ کے لیے تو ہے ہی ہے، تو بسم اللہ تو اس نے نقل کیا، لیکن الحمدللہ کے لیے بھی اس طرح کی روایت موجود ہے۔ بہرحال کم سے کم پیغمبر اور آل پیغمبر کے اوپر درود تو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں، سیدھے جو کہتا ہے کہ میں آپ حضرات کو عثمانیہ کے مقالہ سے مراد یہاں پہ قول اور آراء ہے، رائے اور نظریات بیان کر رہا ہوں۔ وَبِاللَّهِ نَسْتَهْدِي وَإِيَّاهُ نَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِهِ۔ یہ سب الفاظ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے شروع کرتا ہے۔ رواؤ، میں نہیں، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ان لوگوں نے یہ روایت کی ہے کہ ان افضل هذه الامه واولاها بالامامه، امامت کے لیے سب سے زیادہ اولا، سب سے زیادہ سزاوار، سب سے زیادہ لائق ابو بکر ابن قحافہ وکان اول، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے عثمانیوں کا، جو عثمانی مزاج ہے، جن کے نظریات عثمانی ہے، جو فرقہ عثمانیت ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ امامت کے لیے سب سے زیادہ اولا، سب سے زیادہ لائق اور سزاوار وہ ملعون اول تھا، جس کا نام اس کتاب میں ذکر ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی دلیل؟ وَكَانَ أَوَّلُ مَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ أَنفُسِهِمْ، جو ان لوگوں نے اپنے نزدیک دلیل قائم کر رکھی ہے وہ یہ ہے عَلَى فَضِيلَتِهِ، ملعون اول کی فضیلت میں، وخاصت منزلت ہی، اس کو کیا خاص منزلت پیغمبر اسلام کے نزدیک حاصل تھی، یا اسلام میں اس نے جو منزلت اور شان و شوکت حاصل کی تھی، فضائل اخذ کیے تھے وغیرہ وغیرہ، اس میں ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ وشدت و استحقاق ہی، اور یہ مستحق ہیں، صرف مستحق نہیں، سب سے زیادہ مستحق ہیں امامت کے اور خلافت کے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ اسلامہ علی الوجہ الذی لم یسلم علیہ احد من عالمہ وفی عصرہ، ابو بکر کا اسلام لانا کہ جیسے وہ اسلام لائے ویسے کوئی اسلام نہیں لایا، ان کے عصر اور زمانے میں کوئی اسلام نہیں آیا، علی الاطلاق نفی، جیسے اسلام فلاں لے کر کے آیا ویسے کوئی اسلام نہیں لایا۔ وقال آخرون، رکیے عبارت وذالک، دلیل یہ ہے، دلیل ابھی چل رہی ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے کہ اولا بالخلافت، اولا بالامامت کون؟ فلاں صاحب۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے پہلے اسلام لائے، یعنی اسلام سب سے پہلے لانا پیغمبر اسلام کی خلافت کے لیے مستحق بنا دیتی ہے۔ امامت اور خلافت کے لیے شروط، حدود، امور اور لیاقت چاہیے، صرف اسلام لانا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے ایرے غیرے پہلے غلام تھے، کنیز تھے اور کمزور تھے، فقیر تھے، اور پھر اسلام لے آئے، تو اسلام لانے سے کیا ہوتا ہے؟ خلافت کے لیے جو شروط علماء نے، روایات نے، آیات نے مقرر کی وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اسلام ہو علی الوجہ الذی لم یسلم علیہ احد من عالمہ وفی عصرہ، وذالک، وجہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے سلسلے میں علماء اور لوگوں کے نزدیک تین نظریہ پائے، البتہ یہ اپنے اعتبار سے حصر کر رہا ہے، ورنہ نظریات اور بھی ہیں۔ کیا؟ وذالک ان الناس اختلفوا فی اول الناس اسلاما، کون سب سے پہلے اسلام لائے؟ اس میں علماء کے نزدیک الناس کہہ رہا ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ عثمانیہ علماء، سنی علماء، معتزلی علماء، ان سب نے تین لوگوں میں اختلاف کیا ہے۔ تین لوگوں کا نام سنیں۔ ایک، فی اول الناس اسلاما فقال قوم، ابو بکر بن ابی قحافہ علیہ ما علیہ، وقال آخرون زید ابن حارثہ، وقال نفر خباب ابن الارت، بس تین آدمی، مولا کا نام غائب۔ دوسری فصل میں
اشکال خود کرتا ہے کہ کیوں نے علی ابن ابی طالب کا نام لیا، تو اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ 5-6 سال کے تھے تب اسلام لائے، بچے کا اسلام قبول نہیں ہوا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ توجہ کریں کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے 3 لوگوں میں، کہ یہ پہلے اسلام لائے، یہ پہلے اسلام لائے، یہ پہلے اسلام لائے، کون سب سے پہلے اسلام لایا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ ملعون اول، دوسرا قول ہے کہ زید ابن حارثہ۔ ملعون اول کے بارے میں گفتگو یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درس تبرہ میں انشاءاللہ مفصل بخدمت اشمی رسیم فارسی میں کہتے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے، تو پہلے کے بارے میں وہاں گفتگو ہوگی۔ زید ابن حارثہ کون؟ یہ وہ انسان تھے کہ جو 12 سال کے تھے، غلام کسی جنگ، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کیا، دوسرے قبیلے نے غلام بنا لیا، ان کو لا کر کے بیچا گیا، کہاں؟ مکہ میں۔ پیغمبر اسلام نے خرید کر کے آزاد کیا اور کہا کہ تمہیں اختیار ہے۔ 12 سال کے تھے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے باپ آئے حارثہ بلانے کے لیے، پیغمبر نے آزاد رکھا لیکن نہیں گئے۔ یہ وہ واحد شخص ہیں جن کا قرآن میں نام بھی ذکر ہے، اصحاب پیغمبر میں سے جن کا نام ذکر ہے وہ جناب زید ابن حارثہ، فلما قضى زید منها وطرا، قرآن میں یہ الفاظ ذکر ہوئے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہتے تھے، مسلسل ان کی خدمت کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام کے بیٹے کہے جاتے تھے، فرزند رسول کہے جاتے۔ حالانکہ رسول تو پیغمبر اسلام کی رسالت کے بارے میں اس سے پہلے، یعنی جب پیغمبر نے ان کو خریدا اسی روز سے جب کوئی پالتا ہے کسی انسان کو تو اس کا بیٹا کہلایا جاتا ہے، مشہور تھا یہ۔ اور قرآن مجید نے اس کی تردید میں بعد میں تردید جو ہوئی ہے کہ ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم، یہ قرآن ماں کے حساب سے اور باپ کے اعتبار سے بھی کہا گیا، وما محمد ابا احد من رجالکم، نفی کر دی گئی، پیغمبر کسی کے باپ نہیں۔ تو اس دن سے ان کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا، ورنہ اس سے پہلے ابن محمد کے عنوان سے مشہور تھے۔ اور پھر پیغمبر کے خاندان میں زینب بنت جحش سے ان کی شادی ہوئی، اور پیغمبر کو وہ جب لسٹ دکھائی گئی اپنی ازواج کی تو اس میں اپنے ہی غلام کی بیوی، اپنی بیوی اس میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن میں پورا تذکرہ ہے اور اس تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ زینب بنت جحش بعد میں طلاق ہوئی زید بن حارثہ سے اور پھر رسول خدا کی زوجیت میں آئی، مشہور ہے۔ پہلا زید بن حارثہ کے ایمان اور اسلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انہی کے بیٹے اسامہ بن زید، جن کے بارے میں کل آپ حضرات گفتگو کر رہے تھے، زید بن حارثہ کو پیغمبر اسلام نے جب کم عمر تھے تب بھی سردار لشکر بنا کر کے بھیجا تھا، اور پھر ان کے بیٹے 21-22 سال کے تھے، آخری رحلت کے وقت آپ نے ان کو بھی سردار لشکر بنا کر کے بھیجا تھا، اور سارے کبار صحابہ کو ان کی سرکردگی میں بھیجا تھا۔ زید بن حارثہ کے اوپر اتنی گفتگو کافی ہے۔ بہرحال اسلام لانے میں پہل کی، کیونکہ پیغمبر کی آغوش میں پل رہے تھے، دوسرے لفظوں میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ ہو گیا پہلا نظریہ عثمانیوں کے علماء کا، سنی علماء کا، کہ سب سے پہلے جو اسلام لایا ہے یا ملعون اول یا زید بن حارثہ، واضح ہے۔ تیسرا خباب ابن الارت، یہ کون بزرگوار ہیں؟ جناب خباب ابن ارت کے بارے میں پہلے میں آپ حضرات کے سامنے جناب امیر المومنین اسلام کا کلمات قصار میں 42 نمبر جو کلام ہے اس پہ توجہ کریں۔ کبھی میں اور بھی بیان کر چکا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ خباب ابن الارت، الف ریتے، خباب، ان کے سلسلے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے یرحمکم اللہ، وہ یہ ہے، رحم اللہ خبابا، بعض میں خباب ابن الارت، خداوند متعال رحمت نازل کرے جناب خباب ابن الارت کے اوپر، فلقد اسلم راغبا، اسلام لائے تو رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اسلام لائے، کسی کے دباؤ میں اسلام نہیں لائے، خود سے اسلام قبول کیا۔ وہاجر طائعا، طاع یعنی اطاعت سے، ہجرت کی تو طائعا، پیغمبر کے حکم کی اتباع میں۔ اب یہ ہجرت حبشہ کی طرف تھی یا مدینہ کی طرف، ظاہراً حبشہ کی طرف، جب جناب جعفر
اور 50-60 لوگ جو گئے تھے ہجرت کر کے. وہاجر طائعا، ہجرت بہت اہم ہے. ہاجرہ بعض روایت میں ہاجرہ الی اللہ، خوب یہاں پہ ہاجرہ طائعا. وعاش مجاہدا، زندگی جو پوری گزاری ہے وہ مجاہدانہ. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام. مجاہدانہ زندگی گزاری ہے پوری زندگی. عاش مجاہدن میں یہ نہیں ہے کہ جوانی میں بڑھاپے میں نہیں، 70-80 سال کے قریب عمر پائی ہے، 78 یا اسے کچھ بہرحال 75 کے قریب. عاش مجاہدن تو، اب اس کے بعد کلی بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ زید ابن حارثہ میں خباب ابن عرت میں یہ صفت پائی جاتی تھی جس کو امام عمومی طور پر ذکر کر رہے ہیں. طوبی لمن ذکر المعاد، اس شخص کے حال خوشاب حال یا درخت طوبہ ہے جنت کا اس شخص کے لیے کہ جو موت کو یاد رکھے. خوب یہ مصباح النور میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وعمل للحساب، کام کرے، اعمال عبادتیں کرے تو یہ جان کرے کہ حساب ہونا ہے. وقنع بالکفاف، قناع یعنی قانع ہونا، مطمئن رہنا، اسی پہ اپنے آپ کو پورا کر لینا. قنع بالکفاف یعنی جتنا جو مل جائے اسی پہ صبر و شکر کرنا، زیادہ کی تلاش میں بہت زیادہ نہ رہنا. ورضی عن اللہ، اور خدا سے راضی رہے. یہ ساری صفتیں، 3 صفتیں تو پہلے ذکر ہو چکی ہیں، بعد کی 3 صفتیں کیا کلی ہے، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ جناب خباب کی تعریف بھی ہو رہی ہے کہ وہ پوری زندگی مجاہدانہ انہوں نے گزاری خدا کے لیے. اور پھر بعض چیزیں ذکر کرنا ضروری ہے کہ کون یہ بزرگوار تھے. بہرحال سنی نظریوں میں سے کیا ہوا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے خباب ابن عرت تھے. امیر المومنین نے کب تعریف کی ہے جو ہم فقرات پڑھ رہے ہیں، 5-6 کنیت ان کی ذکر ہوئی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی پسندیدہ انسان تھے. لوگ ان کے مختلف بیٹوں کے عنوان سے ان کو یاد کیا کرتے تھے. یہ بھی بیچارے زید ابن حارثہ کی طرح سے کسی جنگ میں اسیر ہوئے اور لا کر کے بازار جو عکاظ تھا مکہ کا مشہور بازار، وہاں پہ ان کو بیچ دیا گیا. جس نے خریدا بڑا بدبخت تھا، بہت ظلم اٹھاتا تھا، اور خاص طور سے جب اسلام لانے کا ان کے پتہ چلا تو حد کر دی. بہرحال پیشے سے اعتبار سے یہ آہنگر تھے، یعنی لوہار تھے اور تلوار وغیرہ بنایا کرتے تھے. اسلام لانے میں ابن ابی الحدید نے 6 نمبر پر ذکر کیا ہے. چلو یہ ہماری ایک تائید ہو گئی کہ پہلے اسلام لانے والے یہ نہیں ہیں. بہت ستایا گیا، بہت ظلم اٹھایا گیا، لیکن اس بندے خدا نے اتنی سختیاں جھیلنے کے باوجود وحدانیت الہی سے ہاتھ نہیں اٹھایا، رسول خدا کی رسالت سے ہاتھ نہیں اٹھایا. کیا جھیلا ہے، کتنا جھیلا ہے کہ امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں عاش مجاہدن. سنیے، ایک روز ملعون ثانی اپنی خلافت کے زمانے میں پوچھ بیٹھا ان سے کہ اہل مکہ سے تمہیں کیا کیا اذیت ملی، کیا کیا ستایا گیا. میں بہت سے عرب کے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، جیسے عمار یاسر کے جو ستایا گیا تھا وہ یہ جانتا تھا، دیکھ بھی چکا تھا، لیکن اس نے خباب کے بارے میں سنا تو تھا کہ ان کو بہت جھلایا گیا، بہت ستایا گیا ہے. اور اپنی خلافت کے زمانے میں مطلب کیا ہو گیا، تقریباً 17-18 سال کے بعد، کیونکہ 10 سال پیغمبر پھر 2.5 سال ملعون اول، پھر اپنی خلافت کے زمانے میں کسی دور میں بہرحال 15-16 ہجری میں یا اسی زمانے میں یا آخر عمر میں پوچھا ہو معلوم نہیں، کہتا ہے کہ تمہیں مکے میں کیا اذیت دی گئی، کیا ستایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میری پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر کے آپ دیکھ لیجئے. ملعون ثانی اٹھا اپنی جگہ سے، گیا، کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا، کہتا ہے ما رأیت کل یوم ظہر رجل، آج جیسی پیٹھ میں نے آپ کی دیکھی ایسی کسی انسان کی پیٹھ نہیں دیکھی ہے. پشت اتنا زیادہ خراب، اتنا زیادہ ان کو اذیت دی گئی تھی کہ یہ بول پڑا کہ ایسی آج تک میں نے کسی کی پشت کو نہیں دیکھا ہے. اور پوچھتا ہے کہ کیسے کیا کرتے تھے، تب بتلایا، توجہ، اوقدوا لی نارن، میرے لیے آگ کا شعلہ بھڑکاتے تھے، وصحبت علیہا، سین حیب، سحب یعنی کھینچنا، یا یہاں پہ اس حب یعنی
پرنٹ کرنے کے معنی میں اور کمپوزنگ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. او قدولی نارن، وہ لوگ میرے لیے آگ بھڑکاتے تھے اور پھر پیٹھ کے اعتبار سے باندھ اٹھ کر کے اسے کھینچتے تھے. آگے کہتے ہیں فما اطفأها الا ودق ظہری، ان آگ کے شعلوں کو بجھا دیتا تھا مگر کیا چیز؟ میری پشت کے گوشت اور چربی. ودق کہتے ہیں چربی دار گوشت کو ودق کہا جاتا ہے. یہ مارنے اور اڑنے کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ اس قدر ان کو اذیت دی گئی کہ آگ کے اوپر، انگارے کے اوپر ان کو کھینچا جاتا تھا اور پوری پیٹھ جل گئی تھی، یہاں تک کہ چربی، بدن کی چربی بھی پگھل گئی تھی. کیسا جسم ہو گیا ہوگا کہ اس ملعون ثانی کو اعتراف کرنا پڑا کہ ایسی پیٹھ میں نے آج تک کسی انسان کی نہیں دیکھی ہے. عاش مجاہدن صرف یہی کافی نہیں ہے، یعنی جب اسلام لائے تب سے جب تک کافرین کے اختیار میں رہے، جب تک ہجرت نہیں کی تب تک ستائے گئے، اس طریقے سے کہ جس کا تذکرہ بھی ہوا. اس کے بعد ہجرت کی پوری زندگی مجاہدانہ. اگر حبشہ گئے اور وہاں سے واپس آئے 7-8 ہجری میں، فتح خیبر کے روز یہ لوگ واپس آئے تھے حبشہ تھے، تو یہ زندگی مجاہدانہ. اس سے پہلے بھی زندگی مجاہدانہ. جب مدینہ پہنچے، پیغمبر اسلام بھی مدینہ پہنچے، یہ بھی مدینہ. پہلی جنگ بدر سے لے کر کے پیغمبر کی ساری جنگوں میں شریک ہوئے. یہ اتنا عظیم انسان، مجاہد انسان کہ جس کے لیے مولا نے عاشا مجاہدن کہا ہے. ایک روز یہی ملعون ثانی اپنی بز میں تھا، دور سے خباب کو دیکھتا ہے، قریب بلاتا ہے، اور تھوڑا قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا اور قریب بلایا، یہاں تک کہ بالکل قریب بلانے کے بعد کہتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے سنی کتابوں میں، ما احد احق بہذا المجلس، جہاں میں بیٹھا ہوں مسند خلافت پر، اس مسند کا کوئی زیادہ سزاوار نہیں، لائق نہیں ہے، الا ان یکون عمار ابن من کا بھول گیا میں، ما احد احق بہذا المجلس من کا. اس خلافت کا اگر صحیح معنوں میں کوئی مستحق ہے کہ رسول خدا کی جانشینی کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ اور بھی صفات پائے جاتے تھے، صرف مجاہدت ہی نہیں. خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس مقام اور منزل کا کوئی مستحق نہیں ہے آپ سے زیادہ. ہاں الا ان یکون عمار ابن یاسر، پتہ چلا کہ جناب عمار کو، جو شہید ابن الشہیدین ہیں، والد بھی شہید، والدہ بھی شہید، خود بھی شہید، بڑھاپے میں امیر المومنین کے ہم رکاب ہو کر جنگ صفین میں شہید ہوئے، فیہ باغیہ نے آپ کو شہید کیا. تو شہید ابن الشہیدین یہ بزرگوار، ان کو جو اذیت دی گئی تھی اسے معلوم تھا، لہٰذا موازنہ کر رہا ہے کہ اگر اس خلافت کا کوئی مستحق ہے اس وقت تو یا تو تم ہو اے خباب ابن الارد یا جناب عمار ابن یاسر. میں کہوں گا ملعون، تجھے یہ نہیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ مستحق ان دونوں کے مولا و آقا امیر المومنین علیہ السلام ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لے رہا ملعون. کوفہ تشریف لائے. ایک روایت میں کہ 37 ہجری میں جنگ نہروان سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، دوسری روایت میں نہیں، 39 ہجری میں مولا کی شہادت سے 1 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے، توجہ، امیر المومنین علیہ السلام نے اس بزرگوار کی تشریح جنازہ صرف نہیں کی، نماز جنازہ خود پڑھائی اور پھر لاشے کو سب سے پہلے مولا کے اصحاب میں سے وادی السلام میں دفن ہونے والا، یعنی اپنے مولا سے بھی پہلے جناب خباب ابن الارد ہیں. اول من دفن بظہر الکوفہ ابن ابی الحدید کی عبارت ہے. البتہ ابن ابی الحدید نے نصر ابن مزاحم سے لیا ہے، جس کی کتاب وقعۃ الصفین ایک جلد میں بہت اچھی سی ہے، اور اختلاف ہے کہ سنی تھے شیعہ تھے، لیکن سب نے ان کی بات کو نقل کیا ہے، وہاں سے لیا ہے کہ کیا سب سے پہلے ظہر کوفہ، ظہر کوفہ سے مراد یہی نجف اور وادی السلام ہے، یہاں پہ جو سب سے پہلے دفن ہوا وہ جناب خباب ابن الارد ہیں. انہی کی نماز جنازہ امیر المومنین علیہ السلام نے پڑھائی ہے اور لاشے پر جنازے پہ کہا رحم اللہ خبابن. اور آپ کے سامنے میں پوری گفتگو کر چکا ہوں کہ امام نے حجت خدا پوری زندگی کے لیے کہہ رہے ہیں عاش مجاہدن،
ہاجر تائعا اسلم راغبا طوبى لمن ذکر المعاد وعمل للحساب ورضی عن اللہ. یہ وہ کلمات ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں اور قیامت تک یہ کلام باقی رہے گا. خباب کے اوپر ہم سب کا سلام ہو، ہم سب کی طرف سے. ان کی جن کا جنازہ ان کے بیٹے لے جائے تھے کوفہ میں، وہ دوسرے ہیں، وہ تو وہاں پہ دفن ہے نا صافی صفا میں. یہ خباب بن الارت اور یہیں کے بیٹے جناب عبداللہ ابن خباب جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، ان کو شہید کیا گیا. خوارج نے شہید کیا، ان کی زوجہ کو شہید کیا، شکم چاک کر دیا، بیٹے کو مار ڈالا. اور پھر امام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں میں سے کس نے عبداللہ ابن خباب کو شہید کیا ہے؟ تو خوارج میں سے ایک بولا، دوسرا بولا، تیسرا بولا، چوتھا بولے کلنا قتلنا ہو. سب نے کہا کہ ہم نے مارا، ہم سب نے مارا ہے. اور پھر جنگ نہروان خوارج کا جو قلع قمع امام نے کیا ہے، ستیہ ناش کیا ہے ان کا. کس وجہ سے؟ ایک پہلو جنگ کی ابتدا کے لیے، البتہ وہ تو معمور تھے، ناقصین قاسطین اور مارقین سے جنگ کرنے پر مولا معمور تھے، لیکن سبب وجہ آغاز جنگ مولا نے روک رکھا تھا. جب جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہاں سے، کہ جب جناب عبداللہ ابن خباب ابن الارت، یعنی انہی خباب جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان کے بیٹے کو، ان کی زوجہ کو، ان کی حاملہ زوجہ تھی، ان کے بیٹے کو بھی اور بیوی کو بھی جب شہید کیا گیا ہے، تب اس کے بعد امام نے جنگ کا آغاز کیا ہے. والحمدللہ رب العالمین.